السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو ٹاپک پڑھانے والا ہوں وہ ہے ہسٹری آف کیمسٹری، ٹھیک ہے؟ تو ہسٹری سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیمسٹری کا یہ جو ورڈ ہے یہ کدھر سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گریک ورڈ ہے جو کہ کے ساتھ لکھا گیا ہے کیمیا، جس کا مطلب ہے بلیک سوائل۔ شاید میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دور میں جو ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈز یا ایٹمز وغیرہ مالیکیولز وغیرہ جو ڈسکور ہوئی تھی وہ یونان کی مٹی سے ڈسکور ہوئی تھی، اس لیے اس دور کے سائنسدانوں نے اس کا نام کیمیا رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹن ورڈ کیمیا سے آیا ہے جو سی کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے پور آر کیس ٹوگیدر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کیمسٹری ہے اس میں ہمارے پاس کلیکشن آف تھنگس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے اور ایک نیا چیز جس کو ہم پروڈکٹ بولتے ہیں وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیمیا کا مطلب کیا ہوا؟ پور آر کیس ٹوگیدر ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیمیا الکیمی میں تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور الکیمی پھر ایک پیور انگلش ورڈ جو کہ کیمسٹری اس میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد کیمسٹری میں کا جو ہسٹری ہے وہ مختلف پیریڈز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس لیکچر میں آپ لوگوں کو صرف مسلم پیریڈ پڑھانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف آپ یاد رکھ لیں کہ کون کون سی پیریڈ گزرے ہے۔ نمبر فرسٹ جو ہے وہ ہے آرٹس اینڈ کرافٹ ایرا، یا اس کو ہم پریکٹیکل ایرا بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے ہمارے پاس گریک پیریڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہے وہ ہے پلوگسٹن پیریڈ، چوتھا مسلم پیریڈ ہے، اور پانچواں جو ہے وہ ہے ماڈرن پیریڈ، ٹھیک ہے؟ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، مسلم پیریڈ۔ یہ مسلمانوں کا جو دوران ہے، جس دور میں مسلمانوں نے کیمسٹری پہ کام کیا تھا، ان لوگوں کا دوران 600 بی سی سے شروع ہو کر 1600 بی سی پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً 1000 ایئرس پر مشتمل ہے۔ اس دور کے جو سائنسدان تھے، ٹھیک ہے، مسلمان جو سائنسدان تھے ان لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ الکیمسٹ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کیمسٹری کا جو نام تھا اس دور میں نام تھا الکیمی، ٹھیک ہے؟ الکیمسٹ کے دور میں کیمسٹری کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا الکیمی، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا پرپس کیا تھا؟ یہ جو الکیمسٹ تھے ان کا پرپس کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا جو مقاصد تھے وہ 3 باتوں پر مشتمل تھے، ٹھیک ہے؟ نمبر فرسٹ جو تھا وہ تھا ٹو پرولانگ ہیومن لائف، کہ جو انسانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح وسیع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ جو پوائنٹ تھا یا جو فرسٹ پرپس تھا وہ یہ تھا کہ انسانی زندگی کو وسیع یا طویل کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ان لوگوں کا جو پرپس تھا وہ تھا ٹو چینج بیس میٹلز، ٹھیک ہے؟ یا بیس میٹلز کو ہم نان پریشیس میٹلز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل لیڈ، کاپر ایٹسٹرا انٹو گولڈ، ٹو چینج بیس میٹلز انٹو گولڈ، کہ ہم کس طرح بیس میٹلز کو یا نان پریشیس میٹلز کو یا جو او میٹلز جو کہ قیمتی نہ ہو، کم قیمتی میٹلز کو ہم کیسے ایک قیمتی میٹل یعنی سونے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو پرپس ان لوگوں کا تھا وہ یہ تھا کہ کیسے بیس میٹلز کو گولڈ میں کنورٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ان لوگوں کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا ٹو فائنڈ فزیکل ایویڈنسز ٹو سپورٹ ریلیجیس اینڈ فلاسفیکل بلیفس، کہ اس طرح کے ثبوت یا ایویڈنسز پیش کرے جو کہ فلسفہ بھی مانتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسلام یعنی ہمارا ریلیجن جو ہے وہ بھی ان باتوں کو مانتا ہو، تو اس طرح کے ایویڈنسز ان لوگوں نے پیش کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے، ٹھیک ہے؟ نہ ان لوگوں نے ہیومن لائف کو پرولانگ کیا، ٹھیک ہے، طویل کیا، نہ انہوں نے بیس میٹلز کو گولڈ میں کنورٹ کیا، یہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے بہت ساری جو میتھڈز ہے وہ ڈسکور کیے، ٹھیک ہے؟ ایلیمنٹس ڈسکور کیے،
ٹھیک ہے، اور بہت سارا کام کیا اور ایک کیمسٹری کا ایک بنیاد رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایلیمنٹس جو ان لوگوں نے ڈسکور کیے تھے اس میں کون کون سے شامل ہے؟ فار ایگزامپل اینٹی منی، بسمت، ارسینک ایٹسٹرا، ان لوگوں نے اس طرح کی ایلیمنٹس جو تھے ڈسکور کیے تھے، ٹھیک ہے۔ میتھڈز جو کہ آج کل بھی ہمارے لیبارٹریوں میں یوز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل فلٹریشن۔ فلٹریشن کون سا میتھڈ ہے؟ یہ وہ میتھڈ ہے کہ جس میں ہم کسی چیز کو فلٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلٹریشن کہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز سے فلٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جدا کرتے ہیں۔ سبلیمیشن کیا پروسیس ہے یا کیا میتھڈ ہے؟ سبلیمیشن عام طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سالڈ جو ہے، سالڈ ہمارے پاس پہلے لیکوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ گیس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ جو سبلیمیشن کا پروسیس ہے اس میں ہمارے پاس سالڈ ڈائریکٹلی گیس میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبلیمیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی الکیمسٹ نے ڈسکور کیا کہ اس طرح کی پروسیس بھی پاسبل ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ڈسٹیلیشن۔ ڈسٹیلیشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹیلیشن کا مطلب یہ ہے ٹو پیوریفائی سم تھنگ آن دا بیسس آف ہیٹنگ اینڈ کولنگ، اس کالڈ ڈسٹیلیشن۔ ڈسٹیلیشن کیا ہے؟ اس میں ہم کسی چیز کو پیوریفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آن دا بیسس آف واٹ؟ آن دا بیسس آف کولنگ اینڈ ہیٹنگ، تو اس طرح کے میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹیلیشن کہتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اور بھی بہت سارے میتھڈز تھے جو ان لوگوں نے ڈسکور کیے، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن پیپر میں اکثر جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ فادر آف کیمسٹری کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اولڈ فادر آف کیمسٹری وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جابر بن حیان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کرو گے کہ فادر آف کیمسٹری کون ہے تو آپ لوگوں کو جو آنسر ملے گا وہ ملے گا اینٹائن لیوائزر، اور اس کو ہم کیا بھی کہتے ہیں؟ اینٹائن لارن ڈی لیوائزر۔ تو جو اولڈ فادر آف کیمسٹری ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، یا اولڈ کیمسٹری جو ہے ہمارے پاس اس کا فادر کون ہے؟ جابر بن حیان ہے۔ اور جو ماڈرن کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کا فادر کون ہے؟ اینٹائن لیوائزر، یا اس کا پورا نام کیا ہے؟ اینٹائن لارنٹ ڈی لیوائزر۔ اس آج کا لیکچر یہی تک تھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بیسک آف میٹر جو ہے اس میٹر میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ میٹر میں ہمارے پاس پیور میٹر، امپیور میٹر، سبسٹانس وغیرہ جو ٹرمز ہمارے ساتھ کیمسٹری میں بار بار ریپیٹ ہوں گے، وہ فنڈامنٹلز جو ٹرمز ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں دوسرے لیکچر میں۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔